الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ عزیز طلباء، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم لوگ ایک علمی محاضرے میں شریک ہیں جس کا عنوان ہے طلب علم کے آداب۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آج کا یہ ہمارا علمی محاضرہ جس عنوان اور موضوع کے تحت طے پایا ہے، دراصل اس میں طلباء کے لیے نصیحت مقصود ہے، اگرچہ کہ اصل طلباء ہیں مگر اس میں کہنے والا بھی شامل ہے، چونکہ یہ جو علمی محاضرات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ علمی طور پر وہ باتیں طلباء کے سامنے آئیں جو عام طور پر کلاسوں کے دوران بطور نصاب نہیں پڑھایا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے جو کچھ گفتگو یہاں پر ہوگی، سب سے پہلے اس میں کہنے والا بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ یقیناً آپ لوگ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا یہ مرتے دم تک سب سے جڑا ہوا معاملہ ہے، کوئی اس سے فارغ ہو نہیں سکتا۔ اگرچہ کہ مدرسے کے نصاب اور مدرسے کے کلاسوں کے اعتبار سے کسی کو فارغ کہا جائے، ورنہ طلب علم کے اعتبار سے کوئی فارغ التحصیل ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج کے اس محاضرے میں دونوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات طلب علم کی اہمیت، کہ جس علم کو ہم طلب کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اس علم کی اہمیت۔ علم انسان کی ضرورت ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس پر منحصر ہے۔ دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، ان سارے علوم میں سب سے اعلیٰ، ارفع، اشرف علم قرآن اور حدیث کا ہے، جسے ہم دینی علم کہتے ہیں۔ یہ علم رب العالمین نے زمانہ اسلام اور زمانہ جاہلیت کے درمیان فرق کرنے کے لیے لفظ اقرا کے ذریعے نازل کیا ہے۔ لفظ اقرا دراصل یہ جاہلیت کے زمانے اور اسلام کے زمانے کے درمیان فرق کرنے والا لفظ ہے۔ اس کی اہمیت اسی اعتبار سے ہے کہ سب سے پہلی وحی رب العالمین نے علم اور اقرا کے ذریعے نازل کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام علم حاصل کرنے پر زور دیتا ہے، اور علم انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی میں ایک اہم حصہ ہے۔ علم کا معاملہ شریعت کے اندر اہمیت کے اعتبار سے اتنا زیادہ اور اہم ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کے مشتقات کے لحاظ سے رب العالمین نے اس کا ذکر تقریباً 500 سے زیادہ جگہ پر بیان کیا ہے،
اور اس علم کی اہمیت میں قرآن مجید کے اندر آیتیں موجود ہیں، اہل علم کی فضیلت وہاں پر موجود ہے۔ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں بیان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کو بھیجنے کے مقاصد میں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا بھی بتایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی علم حاصل کرتے، پھر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو علم دیتے، تو اس کی اہمیت میں بات شامل ہے کہ علم دینے ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ نے حدیث کے اندر فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور معلم خیر کی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ جہاں تک علم کی اہمیت کی بات ہے کہ یہ علم انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں خیر چاہتا ہے اس علم سے آراستہ کرتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے تعلق سے اللہ خیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے اسے علم کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ علم انسان کو جنت لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک بہ طریقا الی الجنہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ لِرِضَى اللَّهِ عَنْهُ، کہ جو علم کے راستے میں چلتا ہے دراصل وہ جنت کے راستے میں چل رہا ہے، فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اللہ کی رضا اس سے حاصل کرتے ہوئے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، کہ آسمانوں میں زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے سب طالب علم کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر سمندر کے اندر موجود مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، سارے ستاروں کے سامنے 14ویں چاند کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت ایک عابد کے مقابلے میں عالم کی ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے عابد کے مقابلے میں اس کی اہمیت ہے۔ اس حدیث میں فرشتوں کے ذکر میں کہا گیا کہ فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ جو بھی مخلوقات ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ من فی السماء ومن فی الارض، لفظ من کے اندر عموم کا معنی پایا جاتا ہے، ساری کی ساری مخلوقات اس میں شامل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کو اس کام کے لیے مختص کر دیا ہے، تو گویا کہ فرشتے ہر کام کے لیے مختص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے انہیں مختص کیا ہے وہی وہ کام کرتے ہیں، اس کام کے علاوہ دوسرا کام نہیں کرتے۔ تو گویا کہ ایسے بھی فرشتے ہیں دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے مختص کر دیا ہے، جن کا کام صرف طالب علم کے لیے استغفار کرنا ہے۔ یہ طلب علم کی فضیلت اور اہمیت میں یہ بات شامل ہے۔ اور اسی کے ساتھ حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ پروں کو بچھانے کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ تواضع ہے، طالب علم کے سامنے وہ اپنا تواضع کا اظہار کرتے ہیں پروں کو بچھا کر۔ بعض نے کہا پروں کو بچھانے کا مطلب ہے کہ وہ نیچے اتر آتے ہیں، طالب علم سے ملاقات
یا طالب علم کے دیدار یا طالب علم کے لیے دعا کرنے کے لیے نیچے اتر کر آتے ہیں. پروں کو بچھانے کا ایک معنی نیچے اتر کر آنے کا بھی کیا ہے. اور بعض نے کہا پروں کو بچھانے کا معنی ہے تعظیم کرنا. گویا کہ طالب علم کی تعظیم فرشتے کرتے ہیں. جو طالب علم میں لگا ہے چلتا ہے تو ان کی تعظیم فرشتے کرتے ہیں. اور بعض علماء نے کہا پروں کو بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پروں کے ذریعے طلبہ علم کو اٹھاتے ہیں. پروں کو بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب طلبہ علم کے حصول میں نکلتے ہیں چلتے ہیں فرشتے اپنے پروں کے ذریعے انہیں اٹھاتے ہیں. گویا کہ یہ طالب علم کی فضیلت ہے جو علم کے حصول میں لگا رہتا ہے یا کہیں پر سفر کرتا ہے. عزیز طلبہ، یقیناً جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کے حصول کے آداب سیکھنے سے پہلے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو جانیں. آخر کون سا اور کیسا علم ہم حاصل کر رہے ہیں. عام طور پر جب تک انسان کے پاس کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی انسان اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو جان نہیں سکتا اور اس کے حاصل کرنے میں محنت اور کوشش لگن اور شوق کا اظہار بھی کر نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ آداب کو جاننے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ہم جس علم کے حصول میں لگے ہیں یہ کون سا علم ہے اور کیسا علم ہے. یقیناً یہ دینی علم ہے جس علم کو اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے, جس علم کو نبی نے پھیلایا ہے مشقتیں برداشت کرتے ہوئے, رات دن کا آرام اور سکون کا اعتبار نہ کرتے ہوئے قربانیوں پر قربانی دے کر اس علم کو عام کیا ہے. اور نبی کے بعد صحابہ ہجرت کرتے ہوئے دور دراز کا سفر کرتے ہوئے اس علم کو عام کیا ہے, تب جا کر یہ علم ہم تک پہنچا ہے جسے آج ہم بآسانی حاصل کر رہے ہیں. اگر یہ کہیں تو غلط نہیں کہ آج محاورہ بدل گیا ہے. جو محاورہ تھا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, یہ محاورہ بدل گیا ہے کہ آج کنواں پیاسے کے پاس موجود ہے, جس کی وجہ سے اس پانی کی قدر نہیں, جس کی وجہ سے اس کنویں کا کوئی اہتمام نہیں ہے. علماء نے اس علم کی اہمیت میں جو اقوال بیان کیے ہیں اگر ہم سرسری طور پر دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ نے کہا لیس شیء اعز من العلم, علم سے بڑھ کر باعزت کوئی چیز نہیں ہے. الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک, کہ بادشاہ یہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں لیکن علماء یہ بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. یہ علم انسان کو یہ عزت دیتا ہے, اور یہاں پر علم سے مراد شرعی علم ہے جس کے حصول میں الحمدللہ ہم آپ لگے ہوئے ہیں. سلف صالحین میں سے وہب نامی ایک سلف کا ایک قول ہے, یتشعب من العلم, علم سے بہت ساری چیزیں پھوٹ کر نکلتی ہیں. تو کہا الشرف, مقام و مرتبہ اس علم سے حاصل ہوتا ہے, والعز, عزت ملتی ہے, والقرب, اللہ کا تقرب اس سے حاصل ہوتا ہے, والغنا, بے نیازی اور مالداری اس علم سے حاصل ہوتی ہے, والمہابہ, اور انسان کا ایک وقار, ایک روب اس علم کے ذریعے اس کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لم یعط احد فی الدنیا شیئا افضل من النبوہ وما بعد النبوة شیء افضل من العلم والفقہ, کہ انسانوں میں سے کسی کو کوئی چیز سب سے افضل دی گئی ہے تو وہ نبوت ہے, اور نبوت کے بعد اگر کوئی چیز کسی کو افضل ملتی ہے تو وہ علم ہے. علم یہ نبوت کے بعد کا افضل درجہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس بعد الفرائض افضل من طلب العلم, فرائض کے بعد اگر کوئی چیز افضل ہے تو علم کا طلب کرنا ہے, علم کا حاصل کرنا ہے, یہ بہت ہی افضل شے ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس مسئلے میں مذکور ہے، کہتے ہیں لَأَنْ أَجْلِسَ سَاعَةً أَتَفَقَّهُ فِي دِينِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ إِلَى الصَّبَاحِ، کہتے ہیں کہ اگر میں ایک گھڑی بھی میرے اس دین کے معاملے میں غور و فکر کرنے لگوں تو میرے نزدیک رات بھر جاگنا میرے نزدیک افضل ہے، رات بھر جاگ کر عبادت کرنا یہ میرے نزدیک افضل ہے۔ تو گویا کہ یہ علم اتنا اہم ہے کہ اگر میں رات بھر جاگوں یا آرام کر کے صرف ایک لمحہ اس علم میں تفقہ کروں، غور کروں، یہ میرے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس مسئلے میں منقول ہے، کہتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، لوگوں ذمہ داری ملنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ یہ علم ذمہ دار کے لیے بہت ہی ضروری ہے جو کار آمد ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی اس مسئلے میں مذکور ہے، کہتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا، کہتے ہیں کہ تم اپنا شمار عالم میں کرو یا متعلم میں کرو یا مستمع میں کرو، باتوں کو سننے میں کرو، ولا تکن رابعا فتہلک، اور چوتھا مت بنو ورنہ تمہارے لیے ہلاکت کی بات ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قول مختلف الفاظ میں منقول ہے، لیکن اس قول کی طرح دوسرے اقوال جو مذکور ہیں اس پر علماء نے کلام کیا، لیکن یہ قول یہ ثابت ہے آثار کے اعتبار سے کہ یقیناً آدمی کو یا تو عالم ہونا چاہیے یا متعلم ہونا چاہیے یا مستمع ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز دنیا اور آخرت کی بھلائی انسان کو عطا کرتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس علم کی اہمیت میں اشعار کے انداز میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم راضی ہو گئے جبار کے تقسیم سے کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ ان المال یفنی عن قریب وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، کہ علم بہت جلد ختم ہو جائے، یہ مال بہت جلد ختم ہو جائے گا، لیکن علم یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ علم کی اہمیت اتنی عظیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والے، خاص کر حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کے حق میں دعا کی اور فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها الى من لم يسمعها، کہ اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے جس نے حدیث کو سنا، میری بات کو سنا، پھر اسے یاد کیا اور اس تک پہنچایا جس نے اسے نہیں سنا ہے۔ اور علماء نے یہ بات ثابت کیا ہے جو حدیث سے محبت کرتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، یاد کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی دعا قیامت تک اسے حاصل ہوتی رہے گی، اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے۔ تر و تازہ سے مطلب یہ ہے زندگی میں خوشحالی، پرسکون زندگی، چہرے کے اندر رونق، بشاشت، حشاشی یہ چہرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور یہ مشاہدے سے علماء نے، لوگوں نے ثابت کیا کہ حدیث کا حاصل کرنا، یاد کرنا یا اس کی تبلیغ کرنا، پہنچانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر شامل ہونے کا ذریعہ۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی اہمیت کے طور پر اس علم کے مطالبے میں دعا کرنے کی تعلیم دی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور کہیں پر یہ دعا بتائی کہ تم پناہ مانگو ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ بلکہ
قرآن مجید کی وہ آیت جس میں رب العالمین نے اللہ کے نبی سے کہا کہ تم رب سے دعا کرتے ہوئے کہو ربی زدنی علما. کہتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک علم سے بڑھ کر اور کوئی چیز اہمیت کی حامل اور افضل ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اس چیز کی زیادتی کا مطالبہ کرنے کا حکم دیتا. تو اللہ نے علم کی زیادتی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے، حکم دیا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی علم بڑا ہی افضل اور اہمیت کا حامل. اسی لیے اللہ کے نبی کو رب العالمین نے علم کی زیادتی کا مطالبہ کرنے کا حکم دیا ہے. عزیز طلبہ، یہ علم بڑا اہمیت والا ہے، لیکن جو چیزیں اس علم میں رکاوٹ بنتی ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ نے اسے شیاطین کے چیلے اور شیاطین کے نائب بتایا ہے اور اس سے بچنے کی تعلیم دی ہے. کہا نواب ابلیس فی الارض، ابلیس کے نائبین زمین میں، ہم الذین یثبتون الناس عن طلب العلم والتفقہ فی الدین، وہ ہیں جو لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین میں تفقہ حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. فَهَؤُلَاءِ أَضَرُّ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيَاطِينِ الْجِنِّ، جو اصل شیاطین ہے اس سے بھی زیادہ یہ نقصان دہ ہیں، اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں. فَإِنَّهُمْ يَحُولُونَ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَبَيْنَ هُدَى اللَّهِ، یہ لوگوں کے دل اور اللہ کی ہدایت کے درمیان آڑے آنے والے اور حائل ہونے والے ہیں. اور اس میں لوگوں کا ہی معاملہ نہیں ہے، ہر وہ چیز جو طلب علم کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، جس سے ایک طالب علم حاصل کرنے سے کترا رہا ہے، سستی کر رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، ہر وہ چیز اس میں شامل ہے. جسے نواب ابلیس کہا گیا، یہ ابلیس کے نائب ہیں جو طلب علم سے لوگوں کو روکتے ہیں اور انہیں علم حاصل کرنے سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. عزیز طلبہ، یہ علم، اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہے. اگر یہ علم ہم حاصل کریں گے تو ہم کیا بنیں گے؟ ہم عالم بنیں گے. ہمیں عالم کہا جائے گا دینی علم حاصل کرنے پر. یقیناً یہ عالم کا لقب بھی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت والا ہے، اور عالم کا درجہ، اس علم کو حاصل کرنے والے کا درجہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت بلند ہے. اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرے گا. اور دوسری آیت میں گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا ہی انتخاب کیا ہے فرشتوں کے ساتھ. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. ابھی الرشد کا جو نیا شمارہ آ رہا ہے تو اس میں درس قرآن کے طور پر اسی آیت کا انتخاب کیا گیا ہے. وہاں پر بھی آپ اس مسئلے کو جان سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اہل علم کی اہمیت قرآن مجید کے اندر کتنا زیادہ بتایا ہے، اور علماء نے بھی اہل علم کی اہمیت و فضیلت اپنے اقوال کے ذریعے کس قدر عظیم بتایا ہے. سلف میں سے بعض کا قول ہے، کہتے ہیں ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں العلماء فی الارض مثل النجوم فی السماء. یہ علماء زمین میں اسی طرح ہیں جیسے آسمان میں ستارے ہیں. اذا بدأت للسماء اهتدوا بها واذا خفیت علیہم تحیروا. جب علماء ظاہر ہوں گے تو رہنمائی ملے گی، جس طرح ستاروں سے لوگ
پہلے راستہ طے کرتے تھے، لیکن جب یہی علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ پریشانیوں میں آ جائیں گے، حیران پریشان دیوانوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں، عالم معلم یدعا عظیما فی ملکوت السماء، کائنات میں اگر کسی کو عظیم مرتبے کے ساتھ پکارا جائے، دیکھا جائے تو وہ عالم اور معلم ہے، جو سیکھا ہوا اور جو سکھانے والا ہے، اسے بڑے عظیم مرتبے کے ساتھ پکارا جائے گا۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ما اعلم عملا ہوا افضل من طلب الحدیث، میرے نزدیک اگر کوئی عمل زیادہ فضیلت والا ہے تو وہ ہے حدیث کا طلب کرنا۔ تو بات یہ واضح ہوئی، جو حدیث کو طلب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، وہ عالم بھی بڑا ہی فضیلت والا ہے اس عمل کو انجام دینے کے اعتبار سے۔ سہل ابن تستری رحمہ اللہ کہتے ہیں، من اراد النظر الى مجالس الانبیاء فلینظر الى مجالس العلماء، جو چاہتا ہے کہ وہ نبیوں کی مجلسوں کو دیکھے اس دور میں، چاہیے کہ وہ علماء کی مجلسوں کو دیکھ لے، اس لیے کہ یہ علماء نبی کی میراث کو تقسیم کرتے ہیں، اور نبی کی میراث یہی علم ہے، انبیاء کی میراث یہ علم ہے، یہ علماء اسے تقسیم کرتے ہیں، لہذا نبیوں کی مجلسوں کو دیکھنے والا، خواہش رکھنے والا، وہ علماء کی مجلسوں کو دیکھ لے۔ اہل علم کا مقام اس قدر عظیم ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، الدنیا کلھا ظلمہ، کہ دنیا ساری کی ساری تاریک میں ہے، الا مجالس العلماء، سوائے علماء کی مجلسوں کے، اس میں تاریکی نہیں ہے، نور ہی نور۔ کیوں؟ یہ علم ایک نور ہے، ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ جہالت کی تاریکی میں رہنے والا علم کی روشنی سے بہتر زندگی گزارتا ہے، تو اسی لیے کہا کہ یہ مجالس علماء کبھی تاریک نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ علماء کی اہمیت میں یہ کہتے ہیں، من استخف بالعلماء ذہبت آخرتہ، جو علماء کو حقیر گردانتا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو کم کر دیتا ہے، اس کی آخرت ضائع ہو جاتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماء کے گوشت یہ زہر آلود ہیں، من شمہا مرض، جو اسے سونگے گا بیمار ہو جائے گا، ومن اکلہا مات، جو اسے کھائے گا مر جائے گا۔ اور یہاں گوشت سے مراد ان کی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا۔ تو کہا اگر کوئی ذہن میں خیال بھی لاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا، من السنتی ان یوقر اربعہ، کہ یہ سنت میں شامل ہے کہ 4 طرح کے لوگوں کی تعظیم کی جائے، تو اس میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، العالم، کہ عالم کی تعظیم کرنا یہ سنت میں شامل ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت کی اور فرمایا، لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ آخر یہ عالم دین جو اس علم کو حاصل کر کے عالم بنتا ہے، کیا مقصد ہے عالم بننے کا؟ کیوں عالم بننے کے لیے مدارس کا رخ کیا جاتا ہے؟ ضخیم بڑی اور کثیر تعداد میں کتابوں اور ورق گردانی کتابوں کی جاتی ہے، کیا مقصد ہے؟ اگر ہم اس کے مقصد کو دیکھیں تو اس کا سارا مقصد ایک ہی، دنیا سے جہالت
شرک و بدعات کو ختم کرنا اور اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنا۔ مقاصد میں اس کا پہلا مقصد ہے اس علم کا اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین کی معرفت۔ یہ پہلا مقصد ہے اس علم کو حاصل کرنے کا، اس لیے کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کو سمجھتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، وہی اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتا ہے، وہی صحیح معنوں میں محبت کرتا ہے، اور وہی صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ایک فارسی کا شعر ہے اس مسئلے میں، پے علم از چوں شمع باید گداخت، کہ یہ علم ایک چراغ کی طرح ہے جو روشن کرتا ہے، کہ بے علم ناتواں خدا را شناخت، اور جو بے علم ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کو پہچان نہیں سکتا، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو نہیں سکتی۔ تو علم کے مقاصد میں پہلا مقصد اللہ کی، رسول کی اور دین کی معرفت، تاکہ اس کے ذریعے صحیح دین پر عمل کر سکیں۔ اور دوسرا مقصد ہے اپنے سے اور دوسروں سے جہالت کو دور کرنا، اپنے سے بھی اور دوسروں سے بھی ہم جہالت کو دور کریں، انسانیت کا درس دیں، آخرت کی تعلیم انہیں دیں۔ اور تیسرا مقصد ہے شریعت پر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو اسے بجھانا، اس کا دفاع کرنا، اس علم کے مقاصد میں شامل ہے۔ اور چوتھا مقصد ہے علم کی نشر و اشاعت، دعوت دین، دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینا۔ اس کا ایک پانچواں مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ، جس قدر میدان جنگ میں شریک ہو کر، مد مقابل سے لڑ کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا عظیم کام ہے، اسی طرح یہ بھی جہاد میں شامل ہے کہ کوئی زبان سے حق بولے، قلم سے حق لکھے، لوگوں کو اپنے ہاتھ سے یا اپنی بات سے، برائی سے روکے، تو یہ بھی اعلاء کلمت اللہ میں شامل ہے۔ تو علم کے حصول کا ایک اہم مقصد ہے، اور حصول علم کا ایک بڑا مقصد جہالت کو دور کرتے ہوئے علم کے مطابق عمل کرنا، عمل کرنا بھی علم کا حصول، علم حصول کا ایک اہم مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے انہی مقاصد کا لحاظ کرتے ہوئے سلف صالحین نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کی، تکالیف کو برداشت کیا، دور دراز کا سفر کیا۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اب زمانہ تو بدل گیا ہے کہ کنواں خود پیاسے کے پیاس آ گیا ہے، ورنہ سلف صالحین کی وہ خدمات اور وہ کاوشیں، وہ محنتیں ہیں جنہوں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر طے کیا ہے، جسے رحلہ کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے بتایا کہ سب سے پہلا رحلہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خضر یا خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیتے ہوئے کروایا۔ یہ پہلا رحلہ ہے، اور علماء نے اسی کی روشنی میں طلب علم کی راہ میں نکلنے والے رحلے کے لیے اور علماء کے لیے مسائل اور فضائل و احکام مستنبط کیے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ثابت ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ملک شام میں عبداللہ ابن انیس کے پاس ایک حدیث ہے قصاص کے مسئلے میں، تو اس حدیث کو لینے کے لیے میں نے اونٹ خریدا اور سفر شروع کیا۔ 1 مہینے کا سفر کر کے گیا، ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے گیا عبداللہ ابن انیس کے پاس، اور جا کر میں نے ایک حدیث لی قصاص کے مسئلے میں جو ان کے پاس حدیث تھی، اور کہتے ہیں اتنی مشقت، اتنے دور کا سفر میں نے کیوں کیا؟ خشینا ان اموت قبل ان اسمعہ، اس بات کا ڈر لگ گیا تھا کہ اس حدیث کو سننے سے پہلے کہیں نہ میں مر جاؤں، اس لیے میں نے اتنی دور کا سفر کیا، 1 مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث کو میں نے سنا۔ ابو ایوب
انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بات ثابت ہے کہ وہ عقبہ ابن عامر کے پاس گئے جو مصر میں تھے، اس زمانے میں مصر میں تھے، اور ایک حدیث کو سننے کے لیے ان کے پاس گئے۔ کہتے ہیں کہ جو حدیث میرے پاس تھی، میرے اور ان کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس یہ حدیث نہیں تھی، تو اس لیے میں نے سننے کے لیے ان کے پاس سفر کر کے گیا اور جا کر میں نے وہ حدیث ان سے سنی۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے، یہ دمشق میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آئے اور آ کر کہنے لگے اتیتک من المدینہ، میں مدینے سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو پوچھا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دمشق کیا تجارت کے غرض سے یہاں پر آئے ہو یا کوئی اور مقصد تھا یہاں آنے کا؟ تو کہتے ہیں نہیں، میرے آنے کا بس ایک ہی مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ بس اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ میں تم سے حدیث سنوں اور میرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں انا کنا نسمع الروایت بالبصرہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بصرہ میں صحابہ سے حدیثیں سنتے تھے، فلم نرضا، سننے کے بعد دل مطمئن نہیں ہوتا کہ یہاں بصرہ میں ہم نے سنا ہے، اللہ کے نبی مدینے میں تھے، بصرہ میں ہم سن رہے ہیں، راضی نہیں ہوتے۔ حتی رکبنا الی المدینہ فسمعنا من افواہہم، صحابہ کے بارے میں جو ہم نے سنا، جو اقوال ہم نے سنا، مدینہ سفر کرتے جاتے تاکہ براہ راست دوبارہ ان صحابہ کی زبانی ہم ان حدیثوں کو سنیں۔ سلف نے یہ مشقتیں برداشت کی، اس علم کی اہمیت اور اس علم کے حاصل کرنے کے بعد جو عالم ہونے کا لقب ملتا ہے اور جو فضیلت انہیں ملتی ہے، اس فضیلت کو پانے کی خاطر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء فقہا نے، محدثین نے دور دراز کا سفر کیا۔ صرف سفر ہی کی بات نہیں ہے عزیز طلبہ، آپ کو تو معلوم ہے کہ سلف صالحین نے اس علم کے حاصل میں کتنی مشقتوں کو برداشت کیا، کیسی کیسی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ مشقتوں کی اگر بات کرتے ہیں، ابن طاہر رحمہ اللہ کہتے ہیں بلت الدم فی طلب الحدیث مرتین، کہ میں نے طلب حدیث میں 2 مرتبہ خون کے پیشاب کیا، مرتن ببغداد و اخری بمکہ، ایک مرتبہ بغداد میں اور دوسری مرتبہ مکہ میں۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کنت امشی حافیا فی الحر، کہ میں سر میں کوئی چیز اوڑے بغیر، پیروں میں کوئی چیز پہنے بغیر گرمی میں خالی پاؤں خالی سر چلا کرتا تھا۔ فَلَحِقَنِي ذَلِكَ، جس کی وجہ سے یہ مصیبت مجھے آئی، یہ تکلیف مجھے آئی۔ مَا رَكِبْتُ دَابَّةً قَطُّ، میں نے طلب علم کے زمانے میں کبھی سواری پر سوار نہیں ہوا، سبھی سواری نہیں کی میں نے۔ فی طلب الحدیث وَكُنْتُ أَحْمِلُ كُتُبِي عَلَى ظَهْرِي، میری کتابوں کو اپنے پیٹھ پر میں اٹھا کر پھرتا تھا۔ وَمَا سَأَلْتُ فِي حَالِ الطَّلَبِ أَحَدًا كُنْتُ أَعْيَشْ عَلَى مَا يَأْتِي، اور جب تک میں حدیث کا علم حاصل کرتا رہا اس وقت تک کسی سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، میری زندگی ایسے گزرتی، جو چیز مجھے مل جاتی اسی پر میں اکتفا کرتے ہوئے زندگی گزار لیتا۔ عبد الرحمن ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں کننا بمصر، ہم مصر میں تھے، 7 اشہر، 7 مہینے کی بات ہے، لم نأکل فیہا مرقتن، ان 7 مہینوں میں کبھی سالن نصیب نہیں ہوا، 7 مہینوں میں کبھی سالن نصیب نہیں ہوا۔ کل نہارنا مقسم بمجالس الشیوخ وباللیل النسخ والمقابلہ، کہ ہمارا پورا دن
اساتذہ کے پاس جانا، علم حاصل کرنا اسی میں منقسم تھا، اور جب رات آتی تو رات میں نسخ کرنا، جو کچھ پڑھا گیا ہے اسے فیر میں جو لکھا گیا، اسے رف میں جو لکھا گیا تھا فیر میں اسے اتارنا، اور اتارنے کے بعد پھر مقابلہ کرنا کہ جو میں نے لکھا ہے جو تم نے لکھا ہے برابر ہے یا نہیں ہے۔ یقیناً یہی وہ محنت کا نتیجہ ہے کہ آج احادیث صحیح سالم کتابوں کی شکل میں مدون ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر آج بھی وہ معاملہ ہوتا تو شاید کہ مدارس میں طلبہ نہیں ہوتے۔ اس قدر نسخ کا معاملہ ہو، مقابلے کا معاملہ ہو، یا دن بھر اساتذہ سے علم حاصل کرنے میں لگنے کا معاملہ ہو، تو شاید کہ یہ چیز آج جو مدارس میں بڑی تعداد موجود ہے یہاں پر دکھائی نہیں دیتی۔ آگے کہتے ہیں ایک دن کا معاملہ ہے، ہم چل رہے تھے، راستے میں ہم نے ایک مچھلی کو دیکھا، وہ مچھلی ہمیں پسند آ گئی، ہم نے خرید لیا، جا کر کمرے میں رکھا، لیکن شیوخ کے پاس جانے کا وقت ہو گیا تھا تو ہم نکل گئے۔ اتنا طلب علم میں لگ گئے کہ مچھلی بھی یاد نہیں تھی۔ 3 دن کے بعد جب لوٹے کمرہ اور گھر تو معلوم ہوا کہ ہم نے مچھلی خریدا تھا اور وہ 3 دن میں مچھلی باسی ہو گئی تھی، سڑ گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی باسی مچھلی کو کھا لیا۔ اس کے بعد مشہور جملہ انہوں نے استعمال کیا، کہا لا یستطاع العلم براحت الجسد، جسم کے آرام سے یہ علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ جیسے میں نے کہا یہ نصیحت صرف آپ کے لیے نہیں ہے، کہنے والے کے لیے بھی نصیحت ہے کہ آج کا یہ زمانہ بڑے راحت جسم کا زمانہ ہے۔ انسان محنت نہیں کرنا چاہتا اور بلکہ چاہتا ہے جتنا ہو سکے راحت ہی راحت ملتا رہے، دن میں بھی راحت ملے، رات میں بھی راحت ملے۔ انسان کے لیے جو وقت مختص ہے اس وقت میں بھی انسان راحت ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن چاہیے کہ ہم سب اس جملے کو اپنے دامن سے باندھ لیں، اپنے ذہن میں دل میں نقش کر لیں۔ یقیناً یہ علم جسم کی راحت سے ملنے والا نہیں ہے۔ برائے نام ہم عالم رہیں گے، برائے نام ہم فارغ التحصیل رہیں گے، یا برائے نام ہمیں ہمارا شمار طلاب علم میں ہوگا، ورنہ حقیقی معنوں میں علم کے اعتبار سے یقیناً یہ جسم کی راحت سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ بیماری لگی، مشکل آئی، ہو سکتا ہے کہ یہ مشکل آنکھوں سے متعلق تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری بیماری میں اب تمہیں مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، ورق گردانی اور دیکھنا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خود ڈاکٹر سے سوال کیا، بتاؤ بیماری کیسے دور ہوتی ہے؟ بیماری دور ہوتی ہے انسان کے جسم میں قوت آنے سے، انسان کے جسم میں راحت اور خوشی آنے سے، ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ڈاکٹر نے ہاں بالکل یہی بات ہے۔ تو کہا مجھے پڑھنے سے میرے بدن میں طاقت آتی ہے، مطالعے سے میرے بدن میں راحت آتی ہے، تو ایسی چیز کیوں نہ میں عمل کروں جس سے میری بیماری بھی دور ہو جائے اور جو میرے روزانہ کے معمول میں یہ بات شامل ہے۔ عزیز طلبہ، سلف صالحین نے جو مشقتیں اس علم کے حاصل کرنے میں برداشت کی ہیں اسی کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اقوال بھی انہوں نے بیان کیا اس علم کے حاصل کرنے کے لیے، اس علم کے حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ باقاعدہ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے، خاص کر وہ عالم دین جس کی زندگی کا بڑا حصہ حدیث کے حصول میں لگا ہے، یہ دیکھا گیا کہ وہ قناعت پسند ہوتے ہیں، پیسوں کے خرچ کرنے میں، اوڑھنے بچھانے میں، پہننے میں، کھانے پینے میں بھی دوسروں کے مقابلے میں بہت معمولی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض چیزوں میں ان کے اندر سختی دکھائی دیتی ہے۔ یہ چیز محسوس کی گئی کہ حدیث کے معاملے میں اور حدیث حاصل کرنے کے نتیجے میں محدثین کے واقعات پڑھنے اور سننے کی وجہ سے وہ اثر ان کے اندر آیا۔ یقیناً انہی مشقتوں کی وجہ سے سلف صالحین نے اقوال بھی ویسے ہی بیان کیے ہیں، اگرچہ کہ آج کے دور میں عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر رہ سکتی ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ محدثین علماء نے جو باتیں بتایا ہے یہ بات سچ ہے۔ کہتے ہیں طلب علم کے حوالے سے کہ امام شعبہ
رحمہ اللہ نے علم کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے ستونوں کو بیچ دیا، گھر کے چھت پر جو لکڑی استعمال کی جاتی ہے اس لکڑی کو خرچ کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کی امی کا ایک خاص طرح کا تشت تھا، برتن تھا، اسے بھی رہن میں رکھ دیا۔ یہ ساری مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہا من طلب الحدیث افلس، جو حدیث کو طلب کرنے نکلتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے، وہ مفلس ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ بعض علماء نے کہا کہ لا ینال هذا العلم الا من عطل دکانه وخرب بستانه وهجر اخوانه فلم يشهد الجنازة، کہ یہ علم وہی حاصل کر سکتا ہے جس نے اپنی دکانداری کو بند کر دیا، جس نے اپنی کھیتی باڑی، اپنے کھیتوں کو چھوڑ دیا، اور جس نے اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا، اور جو کبھی کسی کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوگا، ویسا انسان ہی اس علم کو حاصل کرے گا۔ محدثین نے یہ مشقتیں برداشت کی ہیں، تب جا کر یہ اقوال بیان کیے ہیں۔ فقہا میں شاگرد رشید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بڑے فقیہ تھے، انہوں نے ایک تہائی مسئلوں میں امام ابو حنیفہ اپنے استاد کی مخالفت کی، ان کے مسئلوں کے خلاف اجتہاد کرنے کے بعد مسئلہ ثابت کیا، لیکن کہتے ہیں مات ابن لی، میرے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، فلم احضر جہازہ ولا دفنہ، نہ میں نے اس کے تجہیز و تکفین میں شریک رہا اور نہ میں اس کے دفن تدفین میں شریک رہا، وَتَرَكْتُهُ عَلَى جِيرَانِهِ وَأَقْرِبَائِهِ، میں نے اس مسئلے کو پڑوسیوں کے حوالے کر دیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حوالے کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ مَخَافَةَ أَن يَفُوتَنِي مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ شَيْءٍ، کہیں اس میں شریک ہونے کی وجہ سے ابو حنیفہ سے جو علم میں حاصل کر رہا ہوں وہ علم کہیں چھوٹ نہ جائے، اس لیے میں اپنے بیٹے کے جنازے میں تجہیز و تکفین میں بھی شریک نہیں رہا، اور کہیں بعد میں یہ حسرت مجھے تکلیف نہ دے کہ اگر میں شریک ہوتا تو اچھا ہوتا ابو حنیفہ کی مجلس میں، اس لیے میرے بیٹے کے انتقال کے بعد بھی میں شریک نہیں رہا۔ الغرض یہ سلف صالحین کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج یہاں ہم تک بآسانی علم پہنچ چکا ہے۔ اتنا آسان ہے کہ کتابیں مہیا ہیں، تحقیق مہیا ہے، ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے، بس کیا ہے ہمارے اندر شوق کی کمی ہے، جذبے کی کمی ہے، اس علم کی اہمیت، اس کا مقام و مرتبہ ہمارے پاس نہیں ہے، یا اس علم کے حاصل کرنے کے بعد ایک عالم ہونے کی وجہ سے جو فضیلت ہمیں ملتی ہے اس فضیلت کی کوئی قدر و منزلت ہمارے پاس نہیں ہے۔ چلیے اہمیت کے بعد اختصار کے ساتھ 15 منٹ میں بہت ہی مختصر کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ آداب ذکر کرتا ہوں۔ ویسے تو باتیں بہت ساری ہیں، اقوال بہت سارے ہیں، لیکن بس مختصر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ طالب علم کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ ایک طالب اپنے اندر رذیل اخلاق کو دور کر دے، اپنے اندر سے رذیل اخلاق کو ختم کر دے، برے اخلاق کو ختم کر دے، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے۔ اس لیے کہ علماء نے کہا العلم صلاۃ السر وعبادۃ القلب، یہ علم چھپ کر نماز پڑھنے کی طرح ہے فضیلت میں، اور یہ علم دل کی عبادت ہے۔ ایسے وقت میں چاہیے کہ طلباء کا دل ہر طرح کی برائی سے پاک ہو۔ سہل التستری رحمہ اللہ نے کہا حرام علی قلب ان يدخلہ النور وفیہ شیء مما یکرہ اللہ، حرام ہے اس دل میں نور کا داخل ہونا، یعنی علم کا داخل ہونا۔ جس دل کے اندر ایسی چیزیں پلتی ہوں، پنپتی ہوں
جو اللہ کو پسند کرنے والی نہیں ہے. یعنی معصیت کے جذبات جہاں ہوں، خواہش کے جذبات جہاں ہوں، ایسے دل میں نور داخل نہیں ہو سکتا. یہی بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کہا تھا. اللہ کی معرفت اس دل میں کیسے داخل ہو سکتی ہے جس دل میں شہوت کے کتے پلتے ہوں. اور بطور مثال دلیل کے طور پر کہا جس گھر میں کتے پلتے ہوں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو جس دل میں شہوت کے کتے پلتے ہوں اللہ کی معرفت اور اللہ کا نور کیسے داخل ہو سکتا ہے. ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ کہتے ہیں من طلب الحدیث فقد طلب اعلی امور الدین. جو حدیث کا علم حاصل کرتا ہے وہ دین کے اعلی معاملات کو حاصل کر رہا ہے. فیجب ان یکون خیر الناس، تو چاہیے کہ وہ لوگوں میں بہتر انسان بن کر رہے، رذیل انسان بن کر نہ رہے، برے اخلاق والا بن کر نہ رہے. دوسرا ادب ہے عزیز طلبہ حسن نیت، نیت کی پاکیزگی، جسے اخلاص کہتے ہیں، جسے تقوی کہتے ہیں. یہ باتیں اخلاص سے متعلق آپ کو معلوم ہے. بس ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں تقوی کے حوالے سے کہ قرآن مجید کے اندر تقوی کی فضیلت میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ فرقان عطا کرے گا. تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ معاملے کو آسان کرے گا. آپ تفسیر میں جا کر دیکھیں فرقان یا معاملے کو آسان کرنے میں جن جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں بعض علماء نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ یہاں پر فرقان یا معاملے کی آسانی میں یہ شامل ہے کہ علم کے حصول میں آسانی ہوتی ہے اور علم حاصل کرنے کے ساتھ بندے کا ذہن کھلتا ہے. مسائل کا استنباط کرنا، الہامی کیفیت کا پیدا ہونا. ایک وہ آدمی جو عالم ہے لیکن متقی نہیں ہے، ایک حدیث سے ایک ہی مسئلہ استنباط کر سکتا ہے، لیکن دوسرا وہ عالم ہے جو متقی ہے، اللہ غیبی طور پر اس کے یہاں پر یہ سمجھ بوجھ یہ فہم دیتا ہے کہ ایک ہی حدیث سے کئی مسائل کا استنباط کرتا ہے. یہی تقوی کا فائدہ فرقان، تقوی کا فائدہ معاملے کو آسان کرنا علماء نے بیان کیا ہے. حسن نیت میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں وَدِدْتُ أَنَّ الْخَلْقَ تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمَ عَلَىٰ أَلَّا يُنْسَبَ إِلَيَّ حَرْفٌ مِّنْهُ. کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں مجھ سے علم حاصل کریں، مجھ سے علم حاصل کریں. جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں میری طرف نسبت دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک حرف کی بھی. بس میری خواہش ہے کہ لوگ آئیں علم سیکھ کر جائیں. میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میرا نام لوگ ذکر کریں. امام شافعی سے میں نے پڑھا، امام شافعی نے کہا ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک حرف کی بھی نسبت میری طرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر لوگ آتے جائیں علم حاصل کرتے جائیں، یہی حسن نیت ہے جسے اخلاص کہا جاتا ہے. عزیز طلبہ، اس مسئلے میں تیسری نصیحت یا تیسرا ادب یہ ہے وقت کی قدر کرنا، وقت کا لحاظ کرنا، اور طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے کہا گیا کہ یہ دونوں کے لیے نصیحت ہے، اور ویسے بھی یہ محاضرہ طلباء کی اصلاح اور علم کے اضافے اور نصیحت کے طور پر ہی رکھے گئے ہیں. تو یہاں پر مجھے کہنا ضروری بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر اس مسئلے میں بڑی کوتاہی ہے، وقت کی ناقدری. وقت کی قدر میں یہ بات شامل ہے کہ ہم وقت کو تقسیم کریں. کون سا وقت پڑھنے کا، کون سا وقت لکھنے کا، کون سا وقت سمجھنے کا، کون سا وقت یاد کرنے کا. یہ تقسیم وقت کے معاملے میں ضروری ہے، اور محدثین کا یہی طریقہ رہا ہے، صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ وقت کی تقسیم اس مسئلے میں، وقت کی قدردانی اس مسئلے میں بہت ضروری ہے. کہتے ہیں وقت کے حوالے سے الوقت لا يعطيك بعضه حتى يعطيه كلك، کہ یہ وقت تمہیں اپنا بعض حصہ بھی نہیں دیتا
جب تک کہ حتی تعطیہ کلک، جب تک کہ تم اپنا پورا حصہ اسے نہیں دو گے، جب تک تم پورا نہیں دو گے اس وقت تک یہ وقت تمہیں بعض حصہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن بعض علماء نے وقت کی جگہ پر علم کا لفظ اضافہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ العلم لا یعطیک بعضہ، کہ علم اپنا بعض حصہ بھی تمہیں نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنا پورا حصہ اس علم کو نہیں دو گے۔ وقت کی قدردانی میں یہ بات ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے یہ بات بتائی بھی جاتی ہے، جیسے ابھی ہمارے سامنے واقعہ ذکر کیا گیا لا یستطاع العلم براحۃ الجسد، اسی میں یہ بات شامل ہے کہ اجود اماکن الحفظ الغرف، حفظ کرنے کی بہترین جگہ یہ بالا خانے ہیں۔ وکل موضع بعید عن الملہیات، اور ساتھ ہی ساتھ ہر حفظ کے معاملے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں سے دوری اختیار کرنا بھی اس میں شامل۔ یہ وقت کی قدردانی میں یہ بات بتائی گئی، کہا کہ حفظ کرنے کا بہتر جگہ یہ بالا خانے ہیں، چونکہ تنہا ہو کر انسان یاد کرے، اور حفظ کرنے کا بہترین وقت سحر کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، جس میں یاد کیا جا سکے، انسان تنہا ہو کر یاد کرے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس لفظ کا اضافہ ہے، وہ لفظ کیا ہے کہ رکاوٹ بننے والی چیزوں سے دوری اختیار کریں، چاہے دوست ہو، چاہے موبائل فون ہو، چاہے اور کوئی چیز، کھیل کود کی چیز ہو، جب تک اس سے دوری اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک وقت کی قدردانی بھی نہیں ہوگی اور صحیح طور پر علم کا حصول نہیں ہوگا۔ علم کے حصول میں چوتھی چیز بطور ادب یہ ہے کہ اس میں جہد مسلسل ہو، بڑی محنت ہو، بغیر محنت کے چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ تم نے علم کیسے پایا؟ تو کہتے ہیں بلسان مسئول، سوال کرنے والی زبان کے ذریعے، وقلب عقول، فہم اور سمجھ رکھنے والے دل کے ذریعے، وبدن غیر مأہول، اور نہ تھکنے والے، بیکار کے کاموں میں نہ لگنے والے بدن کے ذریعے، جہد مسلسل کے ذریعے میں نے یہ علم حاصل کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک دن یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مہمان بنے، استاد نے شاگرد کی میزبانی کی، خدمت کی، عمدہ کھانا پیش کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے شاگردوں کی تعظیم کرنے کے واقعات بہت سارے ہیں، اور ان کے پاس مہمان بننے کے واقعات بھی بہت سارے ہیں۔ استاد ہونے کے باوجود خود خدمت کرتے، کھانے کا انتظام کرتے، بستر کا انتظام کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ وضو کے پانی کا انتظام کرتے تاکہ رات میں تہجد پڑھیں۔ ایک واقعہ اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ ایک طالب کو دیکھا جو پانی ویسے ہی موجود تھا، تو کہا کہ تم کیسے طالب علم ہو کہ تمہارے پاس تہجد کا کوئی اہتمام نہیں ہے؟ کیا تم بھی طالب علم ہو سکتے ہو کہ تمہارے پاس تہجد کا اہتمام نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ مہمان بنے، کھانا کھایا، سونے کے لیے گئے۔ سونے کے لیے جانے کے بعد انہیں حدیث یاد آئی۔ کون سی حدیث؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، حدیث یاد آ گئی، اور اس حدیث میں تفکر کرنے لگے، تفقہ کرنے لگے۔ تو کہتے ہیں بعد میں علماء نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ اسی ایک حدیث میں غور کرتے کرتے رات گزار دی، اور بعد میں 1000 فوائد، مسائل اور احکام اس ایک حدیث سے مستنبط کیا۔ لیکن بعد میں لوگوں نے شکایت کی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہ کیسے شاگرد ہیں، تمہارے پاس آئے، تمہارا کھانا کھائے، تمہارے بستر پر سو گئے، اور تہجد پڑھے بغیر عشاء کے وضو میں ہی فجر کی نماز پڑھ کر نکل گئے۔
تو پوچھا استاد نے شاگرد سے کیا بات ہے، ایسا مسئلہ آیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں رات میں نہیں سویا، حدیث کے معاملے میں غور و فکر کرتا تھا، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ رات کی نماز سے بڑھ کر یہ علم کا حاصل کرنا، اس لیے میں نے اپنی رات کو اس علم کے دین کے سمجھ بوجھ میں نے لگا دی۔ اور یہاں پر یہ بات ضروری ہے، بعض طلباء تہجد پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، غلط کام نہیں ہے، لیکن تہجد پڑھنے کی وجہ سے اگر تعلیمی اوقات میں خلل واقع ہو رہا ہے تو ایسے طالب کے لیے تو فرض جو طلب علم ہے اس پر توجہ دینا ضروری ہے، تہجد کے مقابلے میں، نفل کاموں کے مقابلے میں، جیسے نفل روزوں کا اہتمام اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس سے طلب علم میں نقص آ رہا ہے، سستی آ رہی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نفل روزوں کو چھوڑیں اور پڑھنے میں محنت کریں۔ جو روزہ رکھ کر ہم تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، نماز کے لیے اٹھ کر ہم جو اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں، وہی اس وقت اٹھیں، یاد کریں قرآن کو، حدیث کو، علم کو، یا روزہ رکھنے سے بھوک کو جو ہم کنٹرول کر رہے ہیں ویسے ہی علم کے حاصل کرنے میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ جہد مسلسل کے معاملے میں ایک واقعہ عبد الرحمن الناصر السعدی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوفہ کے ایک بہت بڑے نحوی، اور بہت بڑے نحوی ہیں جنہیں کسائی کہا جاتا ہے، امام کسائی بڑے نحوی ہیں، اور صرفی بھی سمجھ لیے، انہی کے حوالے سے اختلاف بیان کیا جاتا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مایوس ہو کر لوٹنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا جو اپنی رزق کو اٹھا کر لے جاتی ہے، گرتی ہے، لے جاتی ہے، گرتی ہے۔ بیٹھ کر دیکھنے لگے تو کئی بار گرنے کے باوجود وہ اپنے رزق کو اپنے گھر لے جانے میں کامیابی حاصل کی۔ تب انہیں یہ احساس ہوا کہ جب ایک چھوٹی سی چونٹی محنت کر کے بار بار گر کے بھی اپنے رزق کو حاصل کر سکتی ہے تو میں محنت کر کے اس علم کو کیسے حاصل نہیں کر سکتا۔ انہی کے عبد الرحمن الناصر السعدی کے ہم نام جو شیخ سعدی کے نام سے مشہور ہے، فارسی گلستان و بوستان کے مؤلف، ان کے معاملے میں یہی واقعہ مشہور ہے کہ یہ بڑی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے، لیکن بڑی عمر میں علم حاصل کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ مایوس ہو کر جب لوٹ رہے تھے تو دیکھا کہ پانی پکڑنے کی جگہ پر ایک موٹا سا پتھر ہے جس میں سوراخ پڑ گیا۔ سوچنے لگے کہ آخر یہ سوراخ کیسے پڑا، تو بات معلوم ہوئی کہ مسلسل پانی گرنے کی وجہ سے ایک موٹا سا پتھر بھی پگھل گیا، اس میں بھی سوراخ پڑ گیا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ جب یہ پتھر مسلسل پانی کی وجہ سے یہ اپنی کیفیت کو چھوڑ سکتا ہے تو میں مسلسل محنت کے بعد کیسے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ جہد مسلسل یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ عزیز طلباء، جو ہمارے لیے آداب کی اس میں ضرورت ہے اس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، یہ ضروری ہے۔ ہم عالم بننے والے ہیں، چاہے ہم 5ویں میں 6ٹھی میں ہوں، ایک نہ ایک دن ہمیں عالم بننا ہے، تو ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اس لیے کہ یہ علم ایک امانت اور ایک نعمت ہے، امانت بھی ہے اور نعمت بھی۔ امانت کی ادائیگی بھی ضروری ہے اور نعمت کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس میں کوتاہی یہ دونوں چیزوں سے محرومی کا سبب بنتی، امانت بھی چلی جائے گی اور نعمت بھی دور ہو جائے گی۔ اور سلف صالحین نے اس مسئلے کی وضاحت بھی کیا ہے کہ حسن نیت کے حوالے سے جب بات ہمارے سامنے آئی تو اس میں سے ایک مسئلہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے حوالے سے مذکور ہے۔ انہوں نے خود کہا، کہتے ہیں کنت قد اوتیت فہم القرآن، مجھے فہم قرآن دیا گیا تھا، بہت فہم تھا میرے پاس قرآن کا۔ فلما قبلت السرۃ، جب میں نے پیسوں کی تھیلی کو قبول کر لیا، من ابی جعفر،
ابو جعفر سے سلبتہ، یہ فہم کی کیفیت چھین لی گئی، یہ نعمت چلی گئی حسن نیت میں کہ جب دنیا طلبی میں آ گیا تو یہ فہم چلا گیا، تو گویا کہ کوتاہی اس میں یہ امانت کے ضائع کرنے اور نعمت کے چھن جانے کا ایک اہم سبب بنتا ہے، اسی لیے کہ اللہ کا ڈر، خشیت اس مسئلے میں ضروری ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اصل العلم خشیت اللہ، اصل علم اللہ کا ڈر ہی ہے، اور کیوں نہ ہو، رب العالمین نے خود کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس العلم ما حفظ العلم ما نفع، علم وہ نہیں ہے جو یاد کیا گیا، علم تو وہ ہے جو نفع پہنچا ہے، اور نفع کی علامت خشیت، ہم نے جو پڑھا ہے، سیکھا ہے، یہ سیکھنا ہمیں نفع پہنچا رہا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ہمارے دل سے ہم سوال کریں، اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے، خشیت ہے، آخرت کا تصور ہے، ہم صحیح نیت سے دین کی نشر و اشاعت، دین کی حفاظت، دین کا دفاع، دین کی سربلندی، اس نیت سے اگر ہم حاصل کر رہے ہیں تو یقیناً یہ چیز ہمیں نفع پہنچا رہی ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، دوسروں کو نیچے کرنے کا مقصد ہے، کبر و غرور کا معاملہ ہے، تو اس صورت میں ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اور اس مسئلے میں ایک اور چیز کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام کرے، ایسا اہتمام خاص کر سنن نوافل میں کہ جس کی وجہ سے طلب علم کے معاملے میں کوئی رکاوٹ کی بات ثابت نہ ہو۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الخیر والسعادت منحصر فی نوعین، خیر اور سعادت دو قسموں میں منحصر ہے، کیا ہے؟ فی العلم النافع والعمل الصالح، نفع بخش علم اور عمل صالح میں خیر اور سعادت منحصر ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں علم المؤمن فی عملہ، مومن کا علم اس کے عمل میں، اس کے عمل سے ہی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ عمرو بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا بلغک شیء من الخیر فعمل به ولو مرتا، اگر خیر تم تک پہنچے اس پر عمل کرو، ایک مرتبہ ہی صحیح، ایک مرتبہ ہی صحیح اس پر عمل کرو۔ اور اسلاف کے واقعات تو مشہور ہیں کہ بغیر عمل کیے کہ اپنی کتاب میں حدیث کو شامل نہیں کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ما کتبت حدیثا الا وقد عملت به، جب تک میں نے عمل نہیں کیا اس وقت تک حدیث کو میں نے نہیں لکھا۔ پچنے کی حدیث لکھنا تھا، گئے پچنا لگائے، اس کے بعد آ کر انہوں نے حدیث کو اپنی مسند کے اندر بیان کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طلب علم کے آداب میں مذاکرہ شامل ہے۔ مذاکرہ کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، سلف صالحین کی سنت ہے مذاکرہ کرنا۔ مذاکرے کے حوالے سے علماء نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں بات ہے کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا ہریرہ ان یؤتر قبل ان ینام، صحیح بخاری میں روایت مذکور ہے، جس میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ علماء سوال کرتے ہیں آخر کیوں ایسا، جبکہ آخری رات میں وتر پڑھنا، تہجد پڑھنا افضل ہے، لیکن انہیں پہلے ہی پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو علماء نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کانا یتحفظ احادیث النبی اول اللیل وینام آخر اللیل، کہ رات کی شروعات میں اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کرتے تھے، یہ مذاکرہ ہے، حدیثوں کو یاد کرتے تھے، اور آخری رات میں سوتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے پہلی رات ہی میں انہیں وتر پڑھنے کا حکم دیا۔ چلیے اختصار کے ساتھ ایک منٹ میں بات یہ ہے، جب ہم علم حاصل کر رہے ہیں ہمارے اندر ادب و احترام کا جذبہ بھی آنا چاہیے، اچھے اخلاق
تواضع انکساری ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، تکبر اور کبر و غرور کی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں سے ادب اساتذہ کا ادب ہے، اساتذہ کو سلام کرنا، اساتذہ کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا، اساتذہ کے ساتھ الجھے بغیر، ان کے جواب پر جواب دیے بغیر ادب کے ساتھ رہنا۔ سلف کے بے شمار واقعات اس مسئلے میں وارد ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام مالک کے سامنے میں بیٹھتا تھا، ورق پھلتا تھا تو بھی بہت ہی نرمی کے ساتھ پھلتاتا تھا تاکہ میری آواز سے انہیں تکلیف نہ ہو۔ اور امام ربیع بیان کرتے ہیں کہ میں امام شافعی کے پاس بیٹھتا تھا تو ان کے سامنے پانی پینے کی جرأت میں نہیں کرتا تھا۔ سلف کے اقوال اس مسئلے میں مذکور ہیں۔ غزالی رحمہ اللہ نے کہا کہ علم یہ تواضع سے حاصل ہوتا ہے اور غور سے، سننے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو الغرض کچھ باتیں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں طلب حدیث کے آداب کے حوالے سے۔ بس اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہنے والے کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین اور طلباء کو ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حدیث کا، قرآن کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو فضیلتیں عالم کی اور طلب علم کی بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری فضیلتیں ہمیں دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔